تو اخلاص کی حفاظت، نیت کی حفاظت یہ اگر قائم ہو جائے تو مخلص بندے کے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہے، نصرت بھی ہے، پیدا ہونے سے لے کر مرتے تک۔ جو محدثین ہمارے تیار ہوئے جو دور سلف میں، وہ مخلص تھے، وہ اخلاص کے پہاڑ تھے، ریاکاری سے بچے ہوئے تھے، اللہ ان کے ساتھ تھا۔ اللہ نے ان کو حفظ حدیث کی توفیق دی۔ امام بخاری رحمہ اللہ 11 سال کے بچے ہیں اور 70,000 حدیثوں کے حافظ، اللہ کی توفیق، 70,000 حدیثیں۔ یہاں آپ کی مشکات 6,000 حدیثوں پر، اس کو ضرب دو کتنی بنتی، اتنی مشکاتیں بنتی۔ 11 سال کا بچہ 70,000 حدیثوں کا حافظ، اللہ کی توفیق سے۔ ابو زرع الرازی، ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ اگر میرے شیخ کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق دے۔ سر پھر ایسا ہے، محبت میں کہہ دیا، اب طلاق معلق ہو گئی۔ لوگ ابو زرع کے پاس گئے کہ آپ کے فلاں شاگرد نے یہ کہا ہے کہ اگر 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوئیں تو بیوی کو طلاق دے، بتائیے 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں یا نہیں؟ فرمایا کہ احفظ 100,000 کما یحفظ احدکم قل هو اللہ احد، مجھے 1,00,000 حدیثیں اس طرح یاد ہیں جیسے تمہیں سورہ قل هو اللہ احد یاد۔ یہ کس کی توفیق سے؟ یہ اخلاص کی برکت ہے، حفظ نیت کی برکت ہے۔ ابو زرع الرازی بات ہے کہ طلب حدیث کے لیے میں نے 4,000 میل پیدل سفر کیا، پیدل سفر کیا۔ شاگرد نے پوچھا کہ 4,000 پیدل چل کے پھر سفر چھوڑ دیا؟ فرمایا نہیں، پھر گننا اور شمار کرنا چھوڑ دیا۔ محدث دیار اندلس بقی بن مخلد طلب حدیث کے لیے 4 بر اعظم پیدل گئے، 4 بر اعظم، 4 شہر نہیں، 4 ملک نہیں، 4 بر اعظم۔ بر اعظم یورپ ہے، بر اعظم ایشیا ہے، بر اعظم افریقہ ہے۔ کوئی گیا آپ میں سے؟ جہاز بھی چلتے ہیں، گاڑیاں ہیں، ہر طرح کا نظام، آپ میں سے گیا ہے؟ چلو تجارت کے لیے سے، لیکن نہیں طلب حدیث کے لیے۔ کس کی توفیق ہے؟ من جاہد فینا، ہمارے راہ میں کوشش کرو، لیکن کوشش میں اخلاص ہو، درد دل ہو، اللہ کی رضا جوئی ہو، اللہ تعالیٰ ساتھ دیتا ہے۔ محدثین نے اپنے آپ کو وقف کیا طلب حدیث کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ، اللہ نے ان کو حافظ بنا دیا، ان کے سینے کھول دیے، اور یہ حفاظت مرتے دم تک۔ آخری ایک واقعہ انہی ابو زرع الرازی رحمہ اللہ کا، اللہ کی کیا توفیق تھی، بستر مرگ پہ ہیں، آخری سانسیں لے رہے ہیں، ان کان فی الصوق، سکرات الموت تاری، اور 2 زندگی کے دیرینہ شاگرد اور دیرینہ ساتھی محمد بن مسلم بن وارا اور ابو حاتم الرازی ان کے ساتھ چارپائی پر بیٹھے، اور بھی شاگرد تھے۔ انہوں نے کہا کہ آخری وقت ہمارے شیخ کا، اور آخری وقت میں کلمہ پڑھنا چاہیے، اور یہ سکرات الموت میں ہیں، ان کو کلمے کی تلقین کیجیے، لیکن کوئی ہیلہ کارگر نہیں ہو رہا۔ پھر ایک بات ہے کہ چلو کوئی حدیث نکالو جس میں کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، وہ حدیث پڑھو سند کے ساتھ، ہو سکتا پرانا دور یاد آ جائے، زبان کھل جائے۔ چنانچہ معاذ بن جبل کی حدیث نکالی جس میں لا الہ الا اللہ، اور دونوں جو ساتھی تھے امام ابو حاتم الرازی اور ابن وارا، دونوں نے اپنی سند سے وہ حدیث پڑھی، سند پوری نہیں کی، جیسے اٹک گئے ہوں کہ سند نہیں آ رہی۔ دوسرے نے پڑھا، سند پوری نہیں کی، بعض نے لکھا کہ شیخ کی حیبت کی بنا پر، اور بعض نے لکھا کہ جان بوجھ کے تاکہ شیخ یہ سمجھے ہمیں سند نہیں آ رہی۔ دونوں نے سند آدھی پڑھی، شیخ کی آنکھیں کھل گئی، اجلسونی، مجھے بٹھاؤ، مجھے بٹھاؤ، بٹھا دیا گیا۔ فرمایا حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عریم عن كثير بن مرد الجهني عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم توفي موت آگئی، فوت ہو گئی۔ ہے نا اللہ کی حفاظت؟ جو طلب علم میں مخلص ہو، اللہ کے پیارے پیغمبر کے حدیث کا طالب ہو، اس کو یہ شرف ملتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ساتھ، ملائکہ اس کے ساتھ، اللہ کی حفاظت اس کے ساتھ، اور پھر روز قیامت جو درجات ہوں گے
وہ ایک الگ قصہ اور الگ وہ درجات ہیں. تو میں اپنے عزیز طلبہ سے محنت کی، شدید محنت کی ایک نصیحت بھی کرتا ہوں، اور حفظ اخلاص کے ساتھ اس راستے کو مکمل اخلاص سے آپ طے کیجئے. اس سفر پر آپ جاری رہیں، رواں دواں رہیں مکمل اخلاص کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مستقبل کا ابن تیمیہ بنا دے، ابن قیم بنا دے، مستقبل کا محمد گوندلوی بنا دے، اسماعیل سلفی بنا دے، بدی الدین راشدی بنا دے، سلطان محمود بنا دے. بڑا خلا ہے، بڑا خلا ہے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ اس خلا کو پر کریں، اور اللہ کی توفیق ہی سے ممکن ہے، مگر یہ راستہ اخلاص کے ساتھ ہے اور مسلسل جد و جہد کے ساتھ ہے.